دوستو، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اروندھتی رائے جو ہیں وہ ہمارے عہد کا شعور ہیں، ہمارے عہد کی زبان ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب میں نے اور پڑھی۔ یہ کتاب جو ہے وہ ڈیوڈ برسمن، جو امریکی مصنف ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں، ان کے اروندھتی رائے کے سے انٹرویوز پر مشتمل ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے 9/11 کے بعد، یہ 2001 میں اس گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہوا 9/11 کے بعد، اور اس کے بعد پھر امریکی پالیسی، ایشیا، بھارت اور جو خطے کے مختلف ممالک ہیں جو امریکی پالیسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور امریکی پالیسی میں کیا تبدیلیاں آئیں، ان کے سوچنے میں کیا تبدیلیاں آئیں سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اس کو زیر بحث بنایا گیا، اور اس میں یقیناً ایشیا بھی زیر بحث آیا ہے۔ اروندھتی رائے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے تنقید کرتی ہیں، بڑے اچھے انداز میں تنقید کرتی ہیں۔ اس کے جو فہرست ہے وہ علم اور طاقت ہے، خوف اور دہشت اور مشتعل بادشاہ، نجکاری اور گروہ بندیاں، اختلاف رائے یا انحراف کی عالمگیریت۔ انہوں نے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو امریکی صدر نے 9/11 کے بعد کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ جملہ بڑا سخت ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، جو انہوں نے اس میں بیان کیا۔ پھر اس کے اندر انہوں نے ہندوستان سے بھی بڑی زبردست بحث کی۔ مثلا انہوں نے یہ بتایا کیرلا میں یہ پیدا ہوئی، کیرلا کے حوالے سے انہوں نے کافی بات کی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ شمالی ہندوستان کے جو کمیونسٹ جماعتیں ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں وہ بھی اعلیٰ ذاتوں کے ہوتے ہیں، اور وہاں ذات پات کا بڑا حساب کتاب۔ انہوں نے بتایا کہ کمیونزم جو ہے ایشیائی ممالک میں، خاص طور پہ بھارت جیسے کہ ایسی ریاستوں میں، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو کس طرح استعمال کرتا ہے کمیونزم کے لیے، اس کو بڑا زبردست استعمال کیا۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی بتایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اعلیٰ ذاتوں کہ ہی لوگ انتخابات کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو تعلیمی صورتحال ہے اس کو بھی انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا۔ اور ایک بہت بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ان کے اوپر ایک مقدمہ چلا، اور اس مقدمے کا بنیادی جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ عوامی اخلاقیات کو بگاڑ رہی ہیں۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ سقراط پر جو قبل مسیح میں مقدمہ چلا تھا ایتھنس کی عدالت میں، اس کے اوپر بھی بنیادی الزام یہی تھا کہ وہ عوامی اخلاقیات کو بگاڑ رہا ہے۔ اس نے بہت اچھا مقدمہ لڑا تھا، اور اس کے اندر اروندھتی رائے صاحبہ نے بھی بہت اچھا اپنا مقدمہ ایک طرح سے پیش کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں، خاص طور پہ عالمی بینک وغیرہ، وہ کس طریقے سے علمی استحصال کرتے ہیں لوگوں کا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اتنے پی ایچ ڈیز نکلتے ہیں، ان کے جو اعلیٰ ترین پی ایچ ڈیز جو ہوتے ہیں ان کو یہ ملازم رکھتے ہیں، اور اس کی مدد سے ایک علمی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں، اور علمی اجارہ داری قائم کر کے ایک پیراڈائم کو بناتے ہیں، ایک نظریے کو بناتے ہیں، ایک فکر کو بناتے ہیں جو کہ جعلی ہوتی ہے، فیک ہوتی ہے، اور اس کو پھر وہ بیچتے ہیں دنیا کے ممالک کے اندر، اور دنیا کے ممالک اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور آہستہ 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 ان اداروں کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں، محتاج بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا اس بات کو پڑھ کر کے ہمارے جو حکومتی مشیران ہوتے ہیں اور جو ماہرین ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی بڑے ڈگریاں ہوتی ہیں، کوئی کہیں سے ڈگری ہے، کسی کی کہیں سے ڈگری ہے، کسی کی معاشیات میں ڈگری ہے، کسی کی کسی اور شعبے میں ڈگری ہے، لیکن ان ڈگریوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے ملک کو؟ کیا وہ ایسی پالیسیاں بنا پاتے ہیں کہ اس سے ملک کو فائدہ ہو یا ملک کو نقصان ہو، یا صرف انہی کو فائدہ ہو اور ملک کو نقصان ہو اور عوام نقصان میں رہے؟ تو اس پر بھی بڑی اچھی اس کے اندر سوچ کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ریاست میں عالمی ادارے استحصال کرتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی ہے بڑی خوبصورت طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ داری کو سمجھنے کے لیے اس سے بہترین مثال جو ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت میں جو کرم کش ادویات ہیں، جو فصلوں پہ اسپرے ہوتا ہے جو کیڑے مارنے کے لیے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے بڑی زبردست۔ یہ کہتی ہیں کہ جس ماحولیاتی نظام کو آپ سمجھتے ہی نہیں، اس میں متکبرانہ مداخلت تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے بتایا بھارت میں شمال مشرق کے اندر کچھ ریاستوں نے مینڈکوں کی ٹانگیں جو ہے وہ فرانس کو برآمد کرنی شروع کر دی۔ یہ برآمدی جس زر مبادلہ کے حصول کا بڑا ذریعہ بن گئی۔ وہاں لوگوں نے مینڈکوں کو مارنا شروع کر دیا، ان کی ٹانگوں کو انہوں نے فرانس بھیجنا شروع کر دیا، ظاہر ہے وہاں پر اب مینڈک غائب ہونا شروع ہو گئے، مینڈک کم ہونے شروع ہوئے۔ جب مینڈک کم ہونا شروع ہوئے تو جو وہ کیڑے کھاتے تھے، جو فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے تھے، ان میں زیادتی ہو گئی۔ جب کیڑے زیادہ ہوئے تو فصلوں کی تباہی کا آغاز ہو گیا۔ جب فصلوں کی تباہی کا آغاز ہوا تو پھر ریاستیں پریشان ہوئی، انہوں نے ریسرچ کرائی، تو باہر کی جو کمپنیز بنائی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو فصلیں پہ اسپرے ہوگا، اسپرے کے بعد جو ہے کیڑے مریں گے تو آپ کی فصل جو ہے بچے گی۔ تو ریاستوں نے پھر عالمی بینک سے قرضے لے کر کرم کش ادویات یا وہ ان کیڑا مار ادویات کو خریدنا شروع کیا، جس کی قیمت مینڈکوں کی ٹانگوں کی برآمد کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کمائی سے بھی بڑھ گئی۔ تو اس طرح یہ سرمایہ داری کس طرح کام کرتی ہے، اس کی نفسیات کس طرح ہوتی ہے، اس کی حرکیات کس طرح ہوتی ہے، اور اس کا وہ کس طرح استحصال کرتی ہے لوگوں کا، ملکوں کا۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، چیک بک
اور کروز میزائل، یعنی اگر آپ بک سکتے ہیں عالمی طاقتوں کے ہاتھوں تو وہ چیک بک کے تھرو خرید لیتے ہیں، اور اگر آپ بکنا نہیں چاہتے تو آپ کے لیے کروز میزائل ہے۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے اروندھتی رائے کی، آپ کو بہت ساری ایک علم بھی حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے اروندھتی رائے ایک صاحب علم خاتون ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر میں بھی یہ اضافہ کرے گی۔ امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔